فرقہ تھا جو عقل پرست تھا، وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتا تھا. ان کو کہا گیا معتزلہ. معتزلہ اعتزال سے ہے کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ جی اعمال تولے نہیں جا سکتے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی امانت کا خیال رکھتا ہے، ان عملوں کو کیسے تولیں گے؟ مگر وہ بیچارے اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے کسی چیز کو تولنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر آپ غور کریں تو بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھیں. آج ایسی مشینیں بن گئی، ان کو تولا جاتا ہے. ایک آدمی کو کتنی شوگر ہو گئی ہے، کتنا بلڈ پریشر ہے، کتنا اس کا کولیسٹرول لیول ہے، ان چیزوں کو آج تولا جاتا ہے، پہلے نہیں تولا جا سکتا. تو اگر مادی طور پہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے والا میزان بھی اگر پیش فرما دے تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چنانچہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو اچھی صورت میں پیش کیا جائے گا اور برائیوں کو کبھی صورت میں پیش کیا جائے گا. پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالیں گے اور برائیوں کو دوسرے پلڑے میں، اور پھر ان کا وزن ہوگا. وزن کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ پیغمبر، وہ فرشتے تھے جو نبی علیہ السلام پر اس شریعت کو لے کر آئے. تو شریعت ہی تو ایک میزان ہے نا. تو جو اس شریعت کے میزان کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، وہی انسانوں کے اعمال کو میزان پر تولنے کے ذمہ دار ہوں گے. اب ایک صورت اور ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یا اعمال نامے تولے جائیں گے، یا بندے کو تولا جائے گا. تینوں طرح کی حدیث آتی ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا جو حسن خلق کا عمل ہے یہ سب اعمال سے بھاری ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. یعنی اس نے گناہ اتنے کیے ہوں گے کہ ایک رجسٹر نہیں بنے گا، 99 دفتر بنے گے. اور وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور اس کے گناہ دوسرے پلڑے میں. تو گناہ بھاری نکلیں گے. بندہ پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا. چنانچہ ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں، وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی. اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس پر جو اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ کلمہ لکھا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا لفظ موجود ہے اور اللہ کے لفظ سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کلمہ کا لفظ جو اللہ کا لفظ جو ہے یہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا اور بندہ جنت میں جانے کا اہل بن جائے گا. ایک تیسری حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بڑے مولوی قسم کے صحابی تھے، فقیہ قسم کے صحابی تھے، مفتی صحابی تھے. سید الفقہاء ان کو کہا جاتا ہے. مگر وہ تھے بہت دبلے پتلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو بہت دیا تھا لیکن جسم بہت پتلا تھا. اتنا پتلا تھا کہ جب وہ چلتے تھے اور ان کی چادر ان کی پنڈلیوں سے ذرا ہٹتی تھی تو دوسرے صحابہ مسکرایا کرتے تھے اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے. ایک مرتبہ بعض صحابہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. اب صورتیں تین ہیں. محدثین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور مالک بھی ہیں.
جو جج ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ کسی کی فیور نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. وہ کہتے ہیں میں جی چاہتا ہوں کہ میں فیور کروں مگر میں قانون کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو منصف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے وہ تو صاحب اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں. چنانچہ اللہ نے تینوں آپشن رکھی. جس بندے کے عملوں کو تولنے میں نجات آسانی سے ہوگی اللہ اس کے عمل تولیں گے. جس کے دفتر تولنے میں آسانی سے نجات ہوگی اس کے دفتر تولیں گے، اور جس بندے کو تولنے میں آسانی سے نجات ہوگی بندے کو تولیں گے. اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہوگی کہ میرے محبوب کے امتی زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے کے اہل بن جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے نقل کیا ہے. مصریوں نے اشکاب کو شکیب بھی پڑھا ہے. چنانچہ یہ بہت ہی ثقہ جو ہے وہ استاد تھے. ان کے بارے میں امام راضی نے فرمایا ثقۃ مامون صدوق. اور ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کان صاحب حدیث، تو بڑی شان والے محدث تھے. انہوں نے اس حدیث کو محمد بن فضیل سے نقل کیا. یہ محمد بن فضیل بھی بہت عظیم محدث تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس محدث نے بھی اس کو روایت کیا اس نے محمد بن فضیل کے واسطے سے روایت کیا. اور محدثین کے نزدیک جب کسی حدیث کا ایک راوی ہو کسی طبقے میں تو سند کے اعتبار سے اس کو غریب کہا جاتا ہے. یعنی حدیث صحیح تو ہوتی ہے مگر غریب کہلاتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث نقل فرمائی انما الاعمال بالنیات، اور وہ حدیث ہزاروں صحابہ کو معلوم تھی، لیکن جو روایت آگے چلی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے چلی. تو طبقہ صحابہ میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں تو وہ بھی غریب ہے. اور یہ آخری حدیث جو ہے یہ محمد بن فضیل کے واسطے سے آگے چلی تو یہ ایک ہی صاحب ایک ہی محدث ہیں اپنے طبقہ میں، تو اس کو بھی سند کے اعتبار سے غریب کہیں گے. تو پہلی حدیث کی سند بھی غریب اور اس کی بھی غریب. تو امام بخاری رحمۃ اللہ شاید طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. محمد بن فضیل نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے محدث تھے. شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے ان سے روایت کی. ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث تھے. یحییٰ بن معین جو جرح اور تعدیل کے امام تھے وہ بھی ان کو ثقہ لکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کو اتنی محبت تھی کہ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے تنہائی ہو، میرے استاد علی مدینی ہو، وہ حدیث سنائے اور میں بیٹھ کے حدیث سنتا رہوں. وہ جو علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے بھی ان سے 30 احادیث اپنی کتاب میں نقل کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بلند پایا محدث تھے. پھر عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ابو زرع سے. یہ ابو زرع جو ہے یہ کوفہ کے رہنے والے محدث تھے. نام ان کا تھا عبد الرحمن. مگر ابو زرع کی کنیت سے یہ مشہور تھے. بہت بڑے محدث تھے. ان کے بارے میں ایک عجیب سا واقعہ ہے. ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا ٹائم اکٹھا گزاریں اتنا بہتر ہے. مگر یہ صاحب حدیث کا درس سننے کے لیے مسجد میں چلے جاتے اور 2-4 گھنٹے لگا کے واپس آتے.
ایک دن بیوی کا انتظار ذرا زیادہ شدید تھا تو وہ ان کے ساتھ غصے ہونے لگی، آپ کیا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور جاتے ہیں تو آتے ہیں کا نام ہی نہیں لیتے، فلاں فلاں۔ اس نے کہا کہ میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کرتا، میں حدیث کا درس سنتا ہوں مسجد میں۔ تو عورت جب غصے میں ہوتی ہے، ایک تو ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہے، تو غصے میں اس کا وہ نقص اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی میں بول کیا رہی ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو کیا سیکھے گا؟ اب جب اس نے یہ الفاظ کہا تو یہ نوجوان بچہ تھا، یہ بھی گرم خون تھا، اس نے آگے سے کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو مجھے میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب رات تو گزر گئی، صبح کے وقت خامد بھی پشیمان کہ میں نے طلاق کا لفظ کیوں کہا، اور بیوی پشیمان کہ میں اسے جو کہتی کہہ لیتی، میرا خامد ہے، مگر مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب اندر اندر سے دونوں چاہتے تھے کہ ہماری پھر یونٹی ہو جائے، مگر چونکہ مشروط طلاق تھی تو خامد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ نوجوان ابو زرع رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو ابو زرع رحمۃ اللہ مسکرائے، فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی بن کر زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی شان والے محدث تھے۔ وہ ابو زرع رحمۃ اللہ نے حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مولوی قسم کے صحابی تھے، علم کے عاشق تھے۔ فرماتے ہیں کہ انصار تو اپنے کاروبار کے دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے اور مہاجرین اپنے باغات کی دیکھ بھال میں، اور ابو ہریرہ تو نبی السلام کے قدموں میں ہی پڑا رہتا تھا علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی آگے روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ابا ہر کہہ دیا۔ ہر کہتے ہیں بلے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلے والے، تو نبی علیہ السلام نے ہر کہہ دیا۔ اب ان کو یہ نبی علیہ السلام کی بات اتنی اچھی لگی کہ یہ کہتے تھے مجھے اور نام نہ پکارو، مجھے ابو ہر ہی کہو۔ اچھا، ہر کی جو تانیث ہے نا وہ ہے ہرتن، بلی، اور ہرتن کی تصحیح اگر کی جائے تو وہ ہریرہ بنتی ہے، تو ان کی کنیت ابو ہریرہ جو ہے مشہور ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو حافظ صاحب ہیں، جب وہ فون کرتے ہیں تو میں ان سے حال چال پوچھ کے کہتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ نے کیسے فون کیا؟ وہ بتاتے ہیں اس وجہ سے فون کیا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ فون بند کریں۔ کہتے نہیں آپ حضرت مجھے وہی لفظ کہنا جو آپ نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں کسی موقف میں ان کو موٹے حافظ صاحب کہہ دیا تھا۔ اب ان کو موٹے حافظ صاحب کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس وقت تک فون ہی بند نہیں کرتے جب تک ان کو موٹا حافظ صاحب نہ کہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہمیں بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صاحب کی لسان فیض ترجمان سے نکلا ہوا لفظ اتنا پیارا تھا، وہ کہتے تھے مجھے نام کی بجائے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، اب حدیث پاک کے مضمون کی طرف آئیے۔ کلمتان کا معنی ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں۔ کئی دفعہ کلمے کا لفظ جو ہے وہ کلام پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیب، کلمہ شہادت، تو وہ کوئی ایک لفظ نہیں ہوتے، وہ ایک فکر ہوتا ہے پورا، مگر کلمے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کلمتان سے مراد ہوگا کلامان، دو کلام ایسے ہیں۔ حبیبتان،
اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یعنی اللہ کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ الی الرحمن، رحمان کے نزدیک۔ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ رحمان وہ ذات ہے جو چھوٹی چھوٹی عملوں پر بہت بڑا بڑا اجر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کا معاف کر دینا، یہ رحمان ہی کی صفت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں عمل کتنا چھوٹا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف، یعنی پوری زندگی کے گناہ معاف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنا بڑا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، تو 1000 فرشتے 70 دن تک اس کا اجر لکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں 1000 فرشتے 70 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں، اتنا اجر ملتا ہے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھنے پر۔ تو اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ حبیبتان الی الرحمن۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا بڑا آسان ہے۔ سہلتان علیہ للین حروفہما وسہولت مخارجہما، یعنی جو حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کے مخرج آسان ہیں، اور سارے حروف لین ہیں، ان کو بولنا آسان ہے، بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہ بڑے سہولت کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ میزان میں اتنے بھاری ہیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کی حکمت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ابھی وہ کلام بتایا نہیں ہے، اس کے صرف فضائل سنائے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جن کو پڑھنا بہت آسان ہے، مگر وہ میزان میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سن کے سننے والے کا دل چاہتا ہے کہ جی ہمیں کلمے بھی تو بتائیں نا، وہ ہیں کیا، شوق بڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سامع کا شوق بڑھایا اور پھر ان کو بتایا کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے منزہ اور مبرہ ہیں، پاک ہے۔ دیکھیں میں اس کو ایک عام انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ عورتوں کا مجمع ہے تو عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گی۔ اگر کسی کا رشتہ پسند کرنے کا موقع آئے تو تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کامزور نہیں ہے۔ اب اس کی تعریف تو نہیں کی گئی،
لیکن اس سے برائیوں کو الگ کر دیا گیا ہے کہ نہ ضدی ہے، نہ نافرمان ہے، نہ جاہل ہے، نہ بے دین ہے، نہ فلاں ہے۔ تو یہ جو تنزیہ کی ہے نا، یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے پر ہم نے اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ اللہ آپ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوتاہی ہے ہی نہیں، کمی کجی کسی قسم کا کوئی نقص ہے ہی نہیں، آپ ہر نقص سے پاک ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کو یہ تعریف کا انداز اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف انفعال سے خود کی ہے، فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ اللہ کو پیار آ جاتا ہے اس بندے پر جو یہ الفاظ ادا کرتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا حقدار اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے، آپ پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ آپ کسی مکان کی تعریف کریں، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف تعریف جاتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، بیوی خاوند کی تعریف کرے، تو تعریف کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کی طرف جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ہر تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، تو تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین کے لفظ سے کی۔ نبی علیہ السلام کا ایک نام تھا احمد، کہ وہ ہستی جو اللہ کی اتنی تعریف کرے، اتنی تعریف کرے کہ اتنی تعریف مخلوق میں کسی اور نے کی ہی نہ ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام احمد بھی تھے، اللہ کی ایسی تعریف کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور میں وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریف کر سکے گا۔ تو یہ اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کو حمادون کہا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو جو جنت میں محل ملے گا، اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اور ویسے بھی جنت کے فرشتے جو ہیں، وکیل الحمدللہ رب العالمین، ان کی تصویر بھی ہر وقت الحمدللہ ہے، اور جنتی بھی ہر وقت الحمدللہ ہی کا تذکرہ کریں گے۔ تو الحمدللہ کہ نبی علیہ السلام نے پہلا کلمہ بتایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا، وہ اللہ ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے تمہارے رب کا کیا نام ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔ امام اعظم ولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا لفظ جو ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے، اس نام سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ لفظ اللہ ہے۔ فقہا نے ان سے سوال کیا، جی آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لفظ اللہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل کہ اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا کی بسم اللہ سے، تو اللہ کے ناموں میں سے سب سے پہلا نام جو استعمال ہوا وہ اللہ ہے۔ بسم اللہ، اللہ کا نام آیا نا، رحمان رحیم تو بعد میں آئے۔ تو چونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام یہ استعمال کیا، اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی نہیں، اور دلیلیں دیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اذان کی ابتدا اللہ کے نام سے، اور اذان کی انتہا اللہ کے نام سے۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، تو آخر لفظ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ان کا جی اور دلیل دیں۔ ان کا دیکھیں، نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے اور ختم ہوتی ہے اللہ کے نام پہ۔ ہم نماز کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں،
اور ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آخری لفظ کون سا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اس لیے اللہ کا لفظ اس میں اعظم ہے۔ فقہاء نے کہا جی دلیلیں تو آپ کی بہت مضبوط ہیں، مگر کوئی ایسی پکی دلیل دیں کہ جس کو ہم رد نہ کر سکیں۔ ان کا اچھا، اللہ تعالیٰ کے تو بہت نام تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو اللہ نے ان کو فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں۔ اللہ نے اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اپنا اللہ کا لفظ کہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا لفظ اس میں اعظم ہے۔ ان کا جی اب تسلی ہو گئی۔ پھر ان کا کہ اچھا اب میں ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک اللہ لا تقوم الساعہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کا لفظ کہنے والا ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ اللہ کا لفظ بولے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم جب یہ لفظ سنو تو 40 سال قیامت قائم کرنے میں دیر کر دینا، یعنی ڈیلے لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا لفظ کسی نے بولا اور 40 سال اور قیامت ڈیلے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کا لفظ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال ٹال سکتا ہے تو اے بندے، اگر تو دنیا میں اللہ اللہ کے لفظ کی کثرت کرے گا، اللہ دنیا کی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹال دے گا؟ اس لیے اس لفظ کو حرز جاں بنا لینا چاہیے، ہر وقت اللہ 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 دل میں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، صرف اللہ اللہ کا لفظ پڑھنے میں کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھئی محبت کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہمیں تو اللہ کے نام سے عشق ہے، ہم تو اللہ 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 کہتے رہیں گے۔ اور واقعی یہ بات ایسی ہے، جب محبت ہوتی ہے نا تو نام لینے میں بندے کو مزہ آتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کا نام کتنی محبت سے لیتی ہے، ہم اللہ کا نام بھی اتنے پیار کے ساتھ لیں، پھر دیکھیں اس کی برکت کیسے ہوتی ہے۔ امام بری پر ہم سے کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ اس میں اعظم ہے تو ہم تو کئی مرتبہ یہ نام لے کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا دیکھو اس نام کو لینے والے کا اللہ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریفک پولیس کا سپاہی چوراہے پہ کھڑا ڈیوٹی دینے کی بجائے بیٹھ کے چائے پی رہا ہے اور جیم لگا ہوا ہے ٹریفک کا، اور اس حال میں اس کو کوئی بڑا آفیسر دیکھے اور آفیسر آ کر کہہ دے کہ میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، تو وہ نکل جائے گا نا، کیونکہ اس کے آئی جی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے، میں تمہیں فائر کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک لفظ بولنے سے وہ اپنی نوکری سے نکل جائے گا۔ اور اگر ہم جیسا کوئی بندہ دیکھے یہ منظر اور ہم جا کے اس پولیس والے کو کہیں کہ میں نے تجھے نوکری سے نکال دیا، تو نکل جائے گا؟ کہاں نکلے گا؟ الٹا ہماری گردن ناپے گا، تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ تو ہم نے وہی الفاظ کہے کوئی اثر نہیں، اور ایک آئی جی نے وہی الفاظ کہے تو اثر ہو گئے۔ تو امام اعظم نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کا لفظ اس میں اعظم ہے۔ عام گنہگار بندہ جب اللہ کا لفظ کہتا ہے تو اثر نہیں دکھتا، لیکن اگر کوئی اللہ والا اللہ کا لفظ کہتا ہے تو پھر اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا کلمہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ عظمتیں اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الکبریاء اور ردائی، بڑائی اور بلندی تو میری چادر ہے۔ تو اللہ کو عظمت سجتی ہے چونکہ وہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔
لہذا یہ دو فکرے جو ہیں زندگی میں کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے، ان کی برکتیں آئیں گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو تو لاکھوں حدیث یاد تھیں، انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث، یہ حدیث کیوں چنی؟ تسبیح، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام جب کسی مجلس سے اٹھنے لگتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب اپنے کام کو مکمل کیا تو انہوں نے اتباع سنت کی نیت سے اس کو حدیث تسبیح پہ ختم کیا تاکہ مجھے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نصیب ہو جائے۔ بعض محدثین نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح اور استغفار زیادہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسبیح اور استغفار زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا اللہ کی مدد آ گئی، کتاب مکمل ہو گئی، اب میں بھی اس کو حدیث تسبیح پہ ختم کرتا ہوں تاکہ تسبیح اور استغفار زیادہ کرنے سے میرے عمل کی قبولیت زیادہ ہو جائے۔ جب میں اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھ رہا تھا کہنے لگے بتاؤ، اب یہ جو کہ پیری مریدی کی شعبہ ایسا ہے کہ ہر بندہ آتا ہے، حضرت فلاں پریشانی ہے کچھ پڑھنے کو بتا دیں، فلاں پریشانی ہے کچھ، اسی طرح کے لوگ آتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو عملیات ان کو بتانے پڑتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں تو یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو آخری حدیث بیان کر کے ایک عمل دے دیا کہ اب تمہاری تعلیم تو مکمل ہو جائے گی اور لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اور مرد جب گھر جائے گا تو وہ کہیں جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، اور اس کا دنیا کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو جائے گا۔ اب پریشانیوں سے نکالنے کے لیے میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ ایک پیغمبر علیہ السلام تھے، یونس علیہ السلام، ان کو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور کہیں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں، وہ مجھے نکالے گا۔ انہوں نے